السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں ہمارے آج کے اس پروگرام میں۔ آج ہم انشاءاللہ علامات قیامت کے تعلق سے ایک انشاءاللہ ڈسکشن دیکھیں گے۔ اوپننگ کمنٹ ہوگا ایک بہت قیمتی، اور انشاءاللہ اس کے بعد اوپن ڈسکشن سٹارٹ ہوگا۔ یہ ٹاپک کے اندر ہم انشاءاللہ جو باتیں دیکھنے والے ہیں اس کے اندر جو قیامت، عین قیامت سے پہلے والی جو بڑی علامات کبریٰ جنہیں کہا جاتا ہے، بڑی علامات ہے، ہم انشاءاللہ ان کی تفصیل بھی دیکھیں گے۔ جو چھوٹی علامات ہے، علامات صغریٰ، ان کی تفصیل بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں، جو بعض لوگ مس انٹرپریٹ کر کے، مس انڈرسٹینڈ کر کے کوئی غلط فہمی، کوئی غلط سوچ لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم ان غلط سوچ کا رد کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں، اور ویلکم کرتے ہیں ہم وہ سارے لوگوں کو جو اس موضوع پر، کسی بھی ٹاپک پر کسی تعلق سے کنفیوزڈ ہوں یا کسی غلط سوچ کا شکار ہیں، کہ وہ آئیں اپنی بات پیش کریں۔ انشاءاللہ ایک فیس ٹو فیس اچھا ڈسکشن ہوگا۔ الحمدللہ ایک بڑی سٹریم ہے اور جس کے اندر بہت ساری قیمتی باتیں آئے گی۔ یہ ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ اس لیے ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف آگے کے سالوں میں کیا ہونے والا ہے، آگے کے وقت میں کیا ہونے والا ہے، وہ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہے۔ دوسری طرف یہ موضوع کے اندر کئی سارے دلائل ہے اسلام کی حقانیت کے، اسلام کی سچائی کی۔ جب آپ کئی سارے دلائل دیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو کسی کو پتہ نہیں ہو سکتا تھا 1400 سال پہلے، لیکن وہ چیزیں ذکر ہے قرآن میں، حدیث میں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کون ہے جس نے باتیں بتائی؟ جو سب کچھ جاننے والا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ، اور اسی کی طرف سے قرآن ہے۔ اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو فرمایا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وحی کے تحت فرمایا، حدیثوں کے تحت۔ جو حدیثوں میں باتیں آئی ہے وہ کوئی ان کی خواہشات کی طرف سے نہیں تھی، ان کی طرف سے نہیں تھی، بلکہ دلائل کی روشنی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، جو بات کہی وہ وحی کی روشنی میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چلیے ہم اوپننگ کمنٹ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہے شیخ شعبان بیدار، اور ان کا اوپننگ کمنٹ لیں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم اس موضوع کو آگے سٹڈی کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اور میں استقبال کرتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی شخص ہو جو پچھلا موضوع مہدی، امام مہدی کے تعلق سے، یا اس کے پچھلا موضوع دجال کے تعلق سے، یا آج کا موضوع، اور تینوں موضوعات کنیکٹڈ ہے، اگر اس میں کسی کے تعلق کسی میں کنفیوژن ہو تو اس موقع کو چھوڑیے مت، ضرور ہمارے اس ڈسکشن میں جوائن کریے۔ شیخ شعبان، آپ کا استقبال ہے ہماری اسٹریم میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَىٰ۔ کہ کیا ہے لوگ بس قیامت ہی کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ اچانک سے آ جائے؟ اگر بات یہ ہے تو اس کی نشانیاں آ چکی ہیں، اور جب قیامت ہی آ جائے گی۔ آج تھوڑی آپ کی آواز کم آ رہی ہے جی۔ اچھا، جب قیامت ہی آ جائے گی، ابھی کچھ ہوئی تھے، جزاک اللہ خیر۔ ابھی ہاں ٹھیک۔ جب کہا کہ قرآن میں یوں کہا کہ کیا یہ لوگ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ قیامت آئے، اچانک آ جائے؟ اس کی نشانیاں تو آ چکی۔ جب قیامت ہی آ جائے گی تب کہاں ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع؟ تو میرے بھائیوں، علامات قیامت جو ہیں وہ ایک علمی مشغلہ سے زیادہ عبرت کی، نصیحت کی چیز ہے۔ کچھ لوگ اس تعلق سے، یعنی علامات قیامت کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے سوالات میں الجھے رہتے ہیں، شبہات کے شکار رہتے ہیں، تشکیک میں مبتلا رہتے ہیں۔ بعض لوگ علامات قیامت کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش میں رہتے ہیں، لوگوں کو الجھن میں مبتلا کرتے ہیں۔ حالانکہ ان سب باتوں سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ قیامت کی علامتوں کے واقع ہونے کا اور آنے کا معنی یہ ہے کہ ہمارے فائنل حساب و کتاب کا دن قریب سے قریب تر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ۔ کہ فرمایا کہ جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا،
اپنے بیٹوں اپنی اولاد سے بھاگے گا، اور اس دن ہر آدمی کے لیے ایک ایسا معاملہ ہوگا کہ ہر چیز سے بے نیاز۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی، کہ مجرم اس دن کی حالت اس کی یہ ہوگی کہ وہ چاہے گا کاش اس دن کے عذاب کے بدلے میں اس کے بیٹوں کو سزا مل جائے، اس کی بیوی عذاب میں ڈال دی جائے، اس کا بھائی عذاب میں ڈال دیا جائے، فدیے میں ان کو دے دے، اس کا وہ خاندان جس میں وہ پناہ لیتا تھا اسے عذاب کے بدلے میں دے دے، اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سارے لوگوں کو اپنے مقابلے میں اپنے کو بچانے کے لیے فدیے میں دے دے، اور پھر نجات پا جائے۔ کلا انہا لظی، ہرگز نہیں، وہ شعلہ دناگ ہے، نزاعۃ للشوی، چمڑیوں کو ادھیڑ دینے والی۔ تو اس کی فکر ہوتی تھی صحابہ کرام کے ہاں، اس بات کی فکر ہوتی تھی سلف کے ہاں کہ قیامت کی جب وہ علامت دیکھتے تھے تو خوف زدہ ہو جاتے تھے، قیامت کے قرب کو سوچ کر کے خوف زدہ ہو جاتے تھے، موت کے قرب کو سوچ کر کے خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ پیرین سے مال غنیمت آیا ہے، تقسیم کرنے والے افراد کی تلاش ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ فرماتی ہیں یہ خدمت اگر نہیں کوئی ہے تو میں انجام دے سکتی ہوں، تو فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے تمہاری انگلیوں میں مشک لگ جائے گا جو غنیمت میں جو آیا ہوا ہے، اور قیامت کے دن میں اس کا جواب دے دوں گا۔ اس احتیاط کے باوجود دوران نماز سورۃ طور کی تلاوت کرتے ہوئے جب ان عذاب ربک لواقع پر پہنچتے ہیں، ما لہ من دافع پر پہنچتے ہیں، تو روتے روتے آنکھیں سوج جاتی ہیں۔ ایک دوسرے مقام پہ ہی تلاوت کرتے ہیں اور یہ آیت آتی ہے تو حالت خراب ہو جاتی ہے، لوگ عیادت کے لیے آنے لگتے ہیں۔ یہ فکر تھی ان کی آخری دن کی، حساب و کتاب کی، اس سے پہلے کے پروسیجر میں ہے علامات قیامت اور پھر قیامت۔ قیامت کا معاملہ علامات قیامت کو یاد رکھنے سے حل نہیں ہوگا۔ آپ علامات قیامت یاد رکھیں، یہ ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوا، لیکن اس کے بعد آپ قیامت کو کلیئر کرتے جائیں، ایسا نہیں ہوگا کہ چلیے ابھی یہ علامت آ جائے گی تب قیامت ہوگی، تو اب تک ہم سپریٹ ہیں، محفوظ ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ علامات قیامت اس لیے نہیں ہے، علامات قیامت کو یاد رکھنے سے علامات قیامت کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ مسئلہ حل ہوگا ہر لحظہ اس کی تیاری سے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تشکیک پھیلا رہے ہیں، فریب پھیلا رہے ہیں، چھوٹا علم پھیلا رہے ہیں، حدیث کی تعویل پھیلا رہے ہیں، منمانی تشریحات پھیلا رہے ہیں۔ اس کے لیے علامات قیامت نہیں ہے، علامات قیامت تو ڈرنے کے لیے ہے۔ جس طرح موت ایک وقت پہ آئے گی، موت کا وقت انسان اپنے نہیں جانتا، کسی کی موت کا وقت نہیں جانتا، لیکن موت علامتیں چھوڑتی جاتی ہیں۔ اچانک آگ بوجھ لیتی ہے، انسان کو سردی ہو جاتی ہے، اس کی ناک خوشبو بتانا چھوڑ دیتی ہے، بدبو بتانا چھوڑ دیتی ہے، یہ پیغام ہے موت کا کہ میں آنے والی ہوں، تیری ناک خراب ہوئی ہے، اس سے اندازہ لگا لے۔ بخار انسان کو آتا ہے، منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، زبان ہر چیز کو کڑوا بتاتی ہے، ذائقہ بتانا چھوڑ دیتی ہے، یہ موت کا پیغام ہے، موت کی علامت ہے کہ آج تیری زبان خراب ہوئی ہے، کل پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ چوٹ لگتی ہے، بدن سوج جاتا ہے، انسان بدن میں تکلیفوں سے بھر جاتا ہے، اس کی آنکھ میں سوزش آ جاتی ہے، آنکھ سے اچھی طرح دیکھ نہیں سکتا ہے۔ یہ موت کی بہنیں ہیں، موت کی خالائیں ہیں، اس کی بہنیں ہیں، اس سے پہلے کی آنے والی نشانیاں ہیں جو انسان کو بتا رہی ہیں۔ اسی کی عمر کا ایک آدمی دنیا سے جا چکا، اس سے کم عمر کا آدمی دنیا سے جا چکا، اس سے کچھ زیادہ عمر کا آدمی دنیا میں جا چکا، بڑا صحت مند تھا، بڑا دولت مند تھا، سب کچھ میسر تھا، علاج تھا، کھانے پینے کی چیزیں تھی، پہننے اوڑھنے کی، محفوظ رہنے کی سارے سامان میسر تھے، مگر پھر بھی وہ مر گیا۔ یہ سب نشانیاں ہیں اس بات کی کہ موت آنی ہے۔ یہی حال قیامت کا ہے۔ قیامت کیا ہے؟ قیامت دراصل ایک اجتماعی عالمی موت کا نام ہے۔ علامات تو ظاہر ہوتی رہتی ہیں، لیکن قیامت اچانک ہی آدھا پہنچے گی۔ ایک آدمی دودھ دو رہا ہوگا، علامات قیامت ہو چکی ہوں گی بہت ساری، لیکن اس کے کہیں دماغ میں یہ بات نہیں ہوگی کہ ابھی قیامت آ جائے گی۔ دودھ دو رہا ہے، دودھ دونے کے بعد میں اس کو پینے کے لیے برتن اٹھایا ہے، ابھی برتن منہ تک نہیں پہنچا، قیامت آ گئی اچانک۔ زندگی بالکل نارمل سی ہوگی،
جیسے ہم لوگ زندگی میں ہیں، زندگیاں جیسے چل رہی ہیں ایسے زندگیاں چل رہی ہوں گی، لوگ بے خبر ہوں گے کہ اچانک قیامت کی آندھی ٹوٹ پڑے گی۔ انسان جس طرح آج برائیوں میں لت پت ہے، انسان گانے بجا رہا ہے، گاڑی کو تیز لے کے جا رہا ہے، برے خیالات میں مبتلا ہے، برائی کی طرف اس کا سفر ہے، اچانک راستے میں اس کو موت آ دبوچتی ہے۔ انسان کسی کی زمین کو ہڑپ کرنے کا پلان کر رہا ہے، راستے میں جا رہا ہے، موت نے اس کا استقبال کر لیا ہے، موت نے آ دبوچا ہے اچانک۔ یہی قیامت کا معاملہ ہوگا۔ انسان کسی پہ ظلم کرنے کا پلان کر رہا ہوگا، انسان کسی کو مارنے کا پلان کر رہا ہوگا، انسان زنا میں مبتلا ہوگا، زنا کا پلان کر رہا ہوگا، کسی کی برائی کر رہا ہوگا، بے خبر ہوگا۔ علامتیں آ چکی ہوں گی بہت ساری، مگر پھر بھی بے خبر ہوگا، اور اچانک سے قیامت کی آندھی پوری کائنات کو دبوچتی ہوئی چلی جائے گی اور انسان کو بھی دبوچ لے گی۔ یہ دوسرا پوائنٹ تھا۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ ناظرین، قیامت کا سما بڑا ہولناک ہے، بڑا خطرناک ہوگا۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر جو باتیں آئی ہیں، ان باتوں میں سے کچھ باتوں کو میں اشارے میں پیش کرتا ہوں کہ قیامت جب قائم ہوگی، باطل پرستوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کلیجے منہ کو آ جائیں گے، جھٹکا ایسا ہوگا دل تھرا اٹھیں گے، آنکھیں سہمی ہوئی خوف زدہ ہوں گی، کسی کو بولنے کی جرات و ہمت نہ ہوگی، کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، ساری چالاکی ساری ہوشیاری دھری کی دھری رہ جائے گی۔ انسان کہے گا بھلا بھاگ کے جائیں تو کہاں جائیں، کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی دولت کچھ کام نہ آئے گی، جگر سے پیارے منہ پھیر لیں گے، محبتیں لٹانے والے نظر تک نہ ڈالیں گے، دہشت ہوگی کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ بچوں پر جو نکھرنے کے دن ہوتے ہیں، چہرے پہ چمک ہوتی ہے، تازگی ہوتی ہے، پھولوں جیسی، بڑھاپا لگ جائے گا، حاملہ عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا، آسمان بری طرح ٹگمگا جائے گا، لرزہ طاری ہو جائے گا، کپکپاہٹ آ جائے گی، یکایک پھٹ پڑے گا، سورج کی روشنی کھو جائے گی، ستارے بکھر جائیں گے، زمین تھرتھرا اٹھے گی، ہر طرف زلزلہ برپا ہو جائے گا، ایک ہی چوٹ میں ساری زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، سمندر پھٹ پڑیں گے، قطرے قطرے میں پانی کی آگ لگ جائے گی، پورا سمندر بھڑک اٹھے گا، ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا، ساری کائنات تہس نہس ہو جائے گی، اور انسان دہشت سے دیوانہ ہو جائے گا۔ اس پہ سوالات کرتے ہیں، یہ قیامت ہے، بتائیے یہ بھی تو ایک قیامت ہے۔ قیامت سے پہلے کہ علامات قیامت کے بارے میں ہم من مانی تشریح کر رہے ہیں، من مانی تشریحات، اپنے من کا مطلب نکال رہے ہیں، دجال کے بارے میں، عیسیٰ کے بارے میں، مہدی کے بارے میں، ہاں یاجوج ماجوج کے بارے میں، اور دیگر لوگوں کے بارے میں، یعنی دل میں جو خیال آیا، جو آپ کے دل میں ہوا، جو آپ کی سوچ ہوئی، اس کو حدیث بنا دیا، اس کو قرآن بنا دیا، اس کو دین بنا دیا، اس کو فہم سلف بنا دیا۔ یہ ڈرنے کی چیز ہے، یعنی قیامت سے پہلے یہ خود ایک قیامت ہے، اور یہ گمراہ کرنے والے ائمہ خود علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے، ایک علامت ہے۔ میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت انتظار کی نہیں، خوف کی چیز ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جمعہ کے روز تمام مقرب فرشتے، زمین، آسمان، ہوا، پہاڑ اور دریا خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں آج سور نہ پھونک دیا جائے۔ آج حال یہ ہے، آدمی موت کی دہلیز پہ کھڑا ہے اور بیٹے کو زمین پہ قبضہ کرنے کی ترکیب بتا رہا ہے، 60 سال کا ہو گیا ہے، 61واں لگے گا کہ نہیں لگے گا کچھ نہیں ہو، کچھ نہیں پتا ہے اس کو، لیکن ترکیب کیا بتا رہا ہے، ایسا کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قیامت تو اچانک آئے گی، علامتیں جتنی بھی ہیں بس اسی میں غلطاؤں پیچا رہیں گے، یہ اچانک آ کے دبوچ لے گی۔ لیکن ابھی بہت ساری علامتیں باقی ہیں، ہم مطمئن ہوتے ہیں، ارے ابھی تو بہت ساری علامتیں باقی ہیں، ہم مطمئن ہیں، لیکن یہ جمادات، یہ نباتات، یہ کائنات، یہ فرشتے ہر جمعہ کو ڈرتے ہیں کہیں آج قیامت نہ ہو جائے، کہیں سور نہ پھونک دیا جائے، کہیں پورا ہنگامہ نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہاں عبرت کی بات یہ ہے، میں اس بات پہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں، نصیحت کی بات یہ ہے کہ قیامت اچانک آئے گی میرے بھائیوں، اور اس قیامت سے پہلے ایک قیامت ہر آدمی کے ساتھ ہے، موت کی شکل میں۔ موت قیامت کی ایک شکل ہے، موت قیامت کی ایک جزوی شکل ہے، قیامت بھی موت ہی کی صورت ہے،
وہ اجتماعی موت ہے, پوری کائنات کی موت ہے, اور ایک فرد کی موت ہوتی ہے. تو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, اس قیامت سے پہلے ایک قیامت جو ہمارے ساتھ موت کی صورت میں لگی ہوئی ہے, اس کے بارے میں فکر کریں, ایمان کی فکر کریں, عمل کی فکر کریں. انشاءاللہ تعالی پھر ہمیں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ ہم علامات قیامت کے سلسلے میں من مانی تشریحات پہ جائیں اور لوگ من مانی تشریحات کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو, آپ کو, سب کو, سارے ناظرین و سامعین کو عمل کی اور ایمان کی توفیق سے. آمین. والسلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ. لنک پن کیا جا رہا ہے, جو لوگ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ جوائن کر سکتے ہیں ابھی, لیکن ہم باتیں تھوڑی دیر بعد ہی شروع کریں گے انشاءاللہ. تو جیسے کہ شیخ نے بتایا علامات قیامت کے تعلق سے, اور شیخ سے ریکویسٹ ہے شیخ اگر آپ 3-4 منٹ اور کنٹینیو کریں تو میری ایک پاور پوائنٹ جس یہاں پہ کمپیوٹر میں آ رہی ہے, پھر میں اپنا اوپننگ کمنٹ دے دوں گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہیں, مجھے اندازہ نہیں تھا, اور یہ تھا کہ جلدی جلدی میں شارٹ میں. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. تو میں یہ گفتگو کر رہا تھا قیامت کی علامات کے سلسلے میں, کہ علامات قیامت کا جو مسئلہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ گنیں, اس کے مطالب نکالیں. میں نے ایک روایت پیش کی تھی جو یہ ہے کہ وہ اچانک قیامت آئے گی. وہ روایت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ ان ابی لبابۃ بن عبد المنذر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند الله وهو اعظم عند الله من يوم الاضحى ويوم الفطر فيه 5 خلال خلق الله فيه آدم وهبط الله فيه آدم إلى الأرض وفيه توفى الله آدم وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا آتاه ما لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يجمعن من يوم الجمعة. رواہ ابن ماجہ. حضرت لبابہ ابن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظمت والا ہے. اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دنوں سے بھی زیادہ افضل. اس دن کی 5 خاص باتیں یہ ہیں. اس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر اتارا. اس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وفات. اس روز ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے جب تک بندہ حرام کا سوال نہ کرے. جمعہ کے روز قیامت قائم ہوگی, لہذا تمام مقرب فرشتے, آسمان, زمین, ہوا, پہاڑ اور دریا جمعہ کے دن ڈرتے رہتے ہیں. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. یہاں انتہائی جو اہم بات میں ذہن نشین کرانا چاہتا تھا قیامت اور اس کی علامتوں کے سلسلے میں, کہ جو پوری بات سے نکل کے آئی ہوگی, وہ یہ کہ علامات قیامت کی جو تشریحات ہو رہی ہیں, جس انداز میں لوگ پیش کر رہے ہیں, کیونکہ میں نے بالقصد اس پہلو کو چھیڑا نہیں ہے, تو کفایت اللہ انشاءاللہ اور زید بھائی اس کو چھیڑیں گے, تو میں نے بالقصد اس پہلو کو نہیں لیا ہے. تو جو یہ منمانی تشریحات ہو رہی ہیں, دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی آیتوں کے ذریعہ اور اپنی حدیثوں کے ذریعہ جو اس کے معنی بتائے ہیں اور جو اس کے اطلاقات متعین فرمائے ہیں, اس کے دائرے میں رہ کے اس کی تشریح کریں. اور دوسری بات یہ کہ علامات قیامت اور قیامت کے سلسلے میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے, اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں انہیں اس پہلو سے سوچنا چاہیے کہ عبرت, نصیحت, خوف اور خشیت کی باتیں کی جائیں, نہ کہ تحریف اور معنی کو تبدیل کرنے کا معاملہ کیا جائے. بھائی آ چکے ہیں, اپنی بات سن کرتا ہوں. جی جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ کفایت اپنا اوپننگ کمنٹ ابھی دیں گے, ان کے بعد میں اپنا اوپننگ کمنٹ دوں گا انشاءاللہ. ہاں جی, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. علامات قیامت سے متعلق میں کچھ اصولی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ علامات قیامت سے متعلق ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے. پوری جتنی بھی علامات قیامت ہیں
देखिए, इससे पहले भी कुछ बातें मैं आपके सामने रख चुका हूँ इमाम महदी के ताल्लुक से जो स्ट्रीम थी उसमें, तो कुछ बातें रिपीट होंगी। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि, और बहुत ही अहम बात है ये, कि अलामाते क़यामत का ताल्लुक फितन से है और आखिरी ज़माने से है, लेकिन हमारी एक मुसलमान की जो अव्वलीन जिम्मेदारी होती है वो ये कि वो दीनी इल्म हासिल करे, अब उसका अकीदा ठीक हो और उसके बाद उसकी अल्लाह ताला की इबादत करे। ये सबसे अव्वलीन मकसद होना चाहिए एक मुसलमान शख्स का। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नातों को पैदा किया ताकि वो अपनी इबादत करें। तो इस जमीन पर हमारे आने का असल मकसद क्या है? असल मकसद है अल्लाह ताला की इबादत। इसे कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। ठीक है, आजकल बहुत सारे नौजवान जो है फितनों के शिकार होने के बाद अलामत क़यामत पे बहस करना, उसके ताल्लुक से बातें करना, इसी को उन्होंने पूरा दीन समझ लिया है। यानी वो समझते हैं कि मुसलमान होने के बाद सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी ये है कि अलामत क़यामत क्या है उनको समझा जाए, उसके ताल्लुक से बात की जाए, उस पर बहस की जाए। हालांकि एक मुसलमान को अपनी मालूमात की तरतीब नहीं भूलनी चाहिए, इबादतों की में क्या किसको तरजीह हासिल है ये नहीं भूलना चाहिए। तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम इल्म हासिल करें, बुनियादी इल्म, और उसके बाद अमल, अकीदा और अमल। इल्म हासिल करें और अपने अकीदे को ठीक करें और अपनी इबादत को ठीक करें। ये सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी है, सबसे पहला हमारा फरीज़ा। उसके बाद, इन सब के बाद बात आती है अलामत क़यामत की, तो उसके ताल्लुक से भी इल्म हासिल करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि उसी में पढ़ के आप सारी चीज़ों को भुला दें, यानी अकीदे की कोई अहमियत नहीं है, इबादत की कोई अहमियत नहीं है, बस सिर्फ अलामत क़यामत और उसमें भी मनमानी तशरीहात, तो ये मुनासिब नहीं है। तो सबसे पहली बुनियादी बात ये ज़हन में रखें कि अलामत क़यामत पर बहस व मुबासा हमारा असल मकसद नहीं होना चाहिए, हमारी असल तरजीह नहीं होनी चाहिए, और सबसे पहले हमें पूरा जोर उसी पर सर्फ नहीं करना चाहिए, बल्कि सबसे पहले इल्म हासिल करें, अकीदा ठीक करें, नमाज रोज़ा करें, उसके बाद उसके वक्त निकालें और बात करें, कोई मसला नहीं। इसलिए आप देखेंगे जो हदीस की किताबें हैं, कुतुब अहादीस हैं, मुहद्दिसीन ने जो बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, बुखारी, मुस्लिम, सुनन अरबा वगैरह वगैरह, मुअत्ता देख लें उससे पहले लिखी गई, इन तमाम किताबों में देखेंगे क्या इन किताबों की शुरुआत अलामत क़यामत से होती है? अगर अलामत क़यामत सबसे अहम चीज़ है एक मुसलमान की ज़िंदगी में, यानी उसकी ज़िंदगी की बुनियाद वही है, वहीं से उसकी ज़िंदगी की, उसके अमल की शुरुआत होनी चाहिए, तो फिर हदीस की किताबों में सबसे पहले अलामत क़यामत का जिक्र होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे हदीस की किताबों में सबसे पहले जिक्र होता है इल्म का, या फिर नमाज का, ईमान का। इल्म का जिक्र होता है, ईमान का जिक्र होता है, उसके बाद नमाज। ये तरतीब होती है हदीस की किताब कि हदीस की किताबों में जो है ईमान का जिक्र होगा, इल्म का जिक्र होगा, जो है अमल का जिक्र होगा, नमाज का जिक्र होगा, उसके बाद दूसरी चीजों को, यानी बहुत आखिर में जाके आपको फितन की बातें मिलेंगी हदीस की किताबों में, या अलामत क़यामत की बातें मिलेंगी। तो ये जो मुहद्दिसीन ने तरतीब रखी है हदीस की किताबों में, ये तरतीब इसीलिए रखी है कि एक मुसलमान के लिए क्या क्या चीज जानना सबसे पहले जरूरी है। जैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब सही बुखारी में शुरुआत क्या किया? इन्नमल आमलु बिन्नियात से, इस हदीस से शुरुआत की। शुरुआत करने का मकसद ये कि सबसे अहम जिम्मेदारी है कि हमारी नीयत सही हो, यानी सबसे पहले एक मुसलमान की नीयत सही होनी चाहिए, उसके बाद दूसरी चीजें हैं। तो हमारी शुरुआत किससे होना चाहिए? हमारा अकीदा सही हो, हमारी इबादत हो, उसके बाद फितन वगैरह पे बात होनी चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज बहुत सारे लोगों ने इसी को अपना दीन समझ रखा है। अच्छा, इस ताल्लुक से एक हदीस भी देखें, बड़ी ही अहम हदीस है, और वो हमें सिखाती है हदीस कि अलामत क़यामत से मुतल्लिक हमारी दिलचस्पियों का हाल क्या होना चाहिए, उसके ताल्लुक से हमारी फिक्र किस दर्जे की होनी चाहिए। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 3688। सही बुखारी में कई जगह और भी बहुत सारी कुतुब हदीस में रवायत है। सही बुखारी की हदीस है, आप देखें हदीस नंबर 3688। ये रवायत है अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, कहते हैं कि अन्ना रजुलन सअला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिस साअती, कि एक शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया क़यामत के बारे में। फ़क़ाल मतस्साअतु, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? सवाल किया क़यामत कब आएगी?
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس شخص کی دلچسپی ہے قیامت سے متعلق جاننے کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال اس نے یہ کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ یعنی پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی، تو قیامت کی تم نے کیا تیاری کر کے رکھی ہے، کیا انتظام کر رکھا ہے؟ یعنی بڑی فکر ہے قیامت کب آئے گی، تو تم نے کیا کیا اس کے لیے؟ کچھ انتظام ہے اس کے لیے؟ تیار ہو قیامت کا سامنا کرنے کے لیے؟ حقیقت میں میرے بھائیو آپ غور کریں تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تاکید ہے اور یہ تنبیہ ہے کہ ایک آدمی قیامت کے معاملے میں اس کے بارے میں جاننے سے پہلے تیاری کر لے، کیونکہ اصل مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ اصل مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس کا عقیدہ صحیح ہے، عبادت ٹھیک ہے، تب تو سمجھو قیامت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے، موت کا سامنے کے لیے تیار، موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی عبادت ٹھیک نہیں ہے، تو پھر علامات قیامت کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں سوال کرنے کا کیا مطلب بنا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ماذا اعددت لها، تم نے قیامت کی کیا تیاری کر کے رکھی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، کہا لا شیء، کہا کچھ نہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ میں بہت زیادہ جو ہے عبادت نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن یہ ہے انہوں نے ایک بات کہی، کہا کہ الا انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بات یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ بہت زیادہ میری تیاری نہیں ہے، لیکن میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ اس کے رسول سے جو شخص بھی محبت کرے گا تو اس یہ محبت صرف محبت نہیں رہے گی، محبت کے ساتھ عقیدہ بھی صحیح ہوگا اور اچھی خاصی عبادات بھی ہوں گی۔ لیکن انہوں نے توازن یہ کہا کہ بہت زیادہ تیاری نہیں ہے، لیکن بس یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول سے میں بڑی محبت کرتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابی کے پاس کوئی عبادت نہیں ہے، بھائی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ صحابی اور نماز نہ پڑھیں، صحابی اور روزہ نہ رکھیں، وہ ساری عبادتیں کرتے تھے، اس کے باوجود بھی توازن ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت زیادہ تیاری نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، بڑی محبت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ انت مع من احببت، کہ تم ان لوگوں کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ قال انس، اس حدیث کے راوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ فما فرحنا بشیء، کہ اس سے پہلے ہم کسی اور چیز سے اتنے خوش نہیں ہوئے جتنا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے خوش ہوئے کہ انت مع من احببت، کہ تم ان کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ قال انس کہتے ہیں کہ فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر وارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم وان لم اعمل بمثل اعمالهم، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ میں رہوں گرچہ ان جیسے اعمال نہ کر سکوں۔ تو یہ حدیث ہے، اس میں آپ غور کریں گے تو صحابی نے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ آپ پوری حدیث پڑھ لیں، اس کا جواب ہی نہیں دیا، بلکہ ان کے دلچسپی کے رخ کو موڑ دیا اور کہا کہ تم نے تیاری کیا رکھی ہے، اس طرف ان کو پھیر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، اس کی عبادت صحیح ہو، یعنی وہ موت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے، قیامت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے۔ یہ پوری طرح سے تیار ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اس کی موت آ پہنچے اچانک تبھی کوئی دقت نہیں، قیامت آ جائے تبھی کوئی دقت نہیں، اگر وہ عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے تیار ہے تو۔ لیکن اگر کوئی شخص عقیدے کے لحاظ سے زیرو ہے، عمل کے لحاظ سے بالکل تیار نہیں ہے، اور بڑی دلچسپی دکھاتا ہے قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانی ہے کیا، وغیرہ وغیرہ، تب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بدنصیب شخص ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی اہم چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے واضح کی ہے کہ میرے بھائیو، یہ ترتیب ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ قیامت کے بارے میں جاننے سے پہلے، اس کے بارے میں دلچسپی لینے سے پہلے ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل ٹھیک ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں جو بھی ہم بات کر سکتے ہیں، بڑی جو اصولی باتیں بھی،
وہ علامات قیامت کے بارے میں بات سکتے ہیں. اصل مطلب قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے.